نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو حبل جنت میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ حبل جنت مینز جنت کی رسی، یعنی کہ ایک کنیکشن، کانٹیکٹ وے۔ تو اسی وجہ سے ہماری گفتگو بھی اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بہت سے عملیات، مشاہدات اور کیفیات اس قسم کی ہوتی ہیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر لوگ اس بات کو ضرور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رزق کی رکاوٹ کے لیے، نوکری کے لیے، جادو کے لیے کون سا عمل بہتر ہے۔ تو انسان میں بیسیکلی جستجو لگی رہتی ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش کی جائے۔ تو آج کا جو عمل میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، یہ عملیات کے لیے، روحانیت کے لیے سب سے پہلا سبق بھی ہے اور سب سے آخری بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد کوئی رکاوٹ، بندش، نیگیٹیوٹی آپ کے قریب نہیں ٹھہر سکے گی۔ تو یہ روحانی طاقت حاصل کرنے کا آغاز ہے اور انجام تو پھر انشاءاللہ نسبت والے کہلائیں گے۔ تو عمل جو ہے اس کو پہلے شیئر کر لیتے ہیں اور پھر اس کے کمالات اور فضائل بیان کرتے ہیں۔ عمل اس طرح ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کے برکات، تجربات کا مشاہدہ کیا جائے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ بظاہر اتنا سمپل سا عمل ہے، لیکن کس قدر برکات ہیں اس کے اندر، کس قدر نورانیت ہے۔ خاتم النبیین جو کہ صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کے خاتم النبیین ہیں، ان کے دربار میں سلام پیش کرنے کا عمل۔ عمل اس طرح ہے کہ اس کو دن میں 5 دفعہ کرنا ہے۔ وہ اس طرح کہ جیسا کہ دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے اور ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد جائے نماز پہ یا وضو کرنے کے بعد کہیں بھی پاک جگہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 دفعہ سلام پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی سلام پیش کر لیں آپ اور اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور سلام پیش کرتے ہوئے تصور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کا ہو، یعنی آپ تصور قائم کریں، اپنا امیج بنائیں کہ میں روضہ رسول پہ کھڑی ہوں، میں روضہ رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کر رہا ہوں اور ان کے جواب کے انتظار میں ہوں۔ یہ سلام پیش کرنے کے بعد آپ اپنی نماز، اذکار مکمل کریں اور نماز 5 وقت پڑھیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہواؤں میں، فضاؤں میں بلند کر دیا، تو ہمارے اندر سے بھی تو پھوٹنا چاہیے۔ اور جب کسی بڑے کو ہم سلام کرتے ہیں تو جواب وعلیکم السلام آتا ہے، تو سوچیں کہ جب وہاں سے یہ جواب آئے گا کہ تم پر بھی سلامتی ہو تو پیچھے کیا باقی رہ جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران باوضو رہیں، کوشش کریں کہ کپڑے جو ہیں وہ سفید ہوں یا کپڑوں میں وائٹ ٹچ تو ضرور ہو، اور رات کو باوضو سونا ہے، گھر سے باہر جاتے ہوئے باوضو جائیں، کیونکہ انشاءاللہ جب 5، 7 یا 11 دن اس عمل کو کریں گے تو اس کے ایسے اسرار و رموز کھلنا شروع ہو جائیں گے اور خواب میں یا جاگتے میں ہو سکتا ہے آپ کے کانوں میں وعلیکم السلام کی آواز آئے، کوئی اچانک سے ملے اور آپ کو سلام کرے اور پھر وہاں ایسا کوئی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسی نورانی مخلوق آپ کو محسوس ہو جو کہ آپ کے ارد گرد ہے، تو بھی سمجھ لیں کہ سلام کا جواب آ رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہا ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی 5، 11، 15، 20 دنوں میں سماعت اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اس آواز کو سن اور محسوس کر سکتے ہیں۔ جب پہلے دن آپ کو یہ آواز آئے تو سمجھ لیں کہ ہمارا سلام پہنچ گیا اور ہم پہچانے گئے، کیونکہ ہم جب کسی گلی محلے میں بھی جاتے ہیں، نئے جاتے ہیں، تو 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن کوئی ہمیں نہیں پہچانتا، لیکن جب ہم وہاں آتے جاتے رہتے ہیں تو ہم وہاں پہ پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہاں بھی ہماری پہچان بن جائے گی۔ اور سلام کے عمل سے پھر جو روحانی ٹرکس ملتی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی روحانیت میں کوئی عمل اٹک جاتا ہے، کوئی وظیفہ کیا، 21 دن کر لیا، 61 دن کر لیا،
کئی لوگوں کا وظیفہ دیکھ کے کر لیا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وظیفہ مکمل بھی کر لیا، اب کیا کریں، اثر نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے تو یہ عمل اکثیر ہے، یعنی 5 ٹائم تو آپ نے لگاتار کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی جب آپ کا دل چاہے آپ کریں۔ یہ تو محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور صرف زبان سے نہیں کرنا، دل سے کرنا ہے، اس عمل کو دل سے ادا کریں تو آہستہ آہستہ خواب میں اشارہ ملے گا، یا اللہ کے ایسے ولی جو کہ روحانی جسم بھی رکھتے ہیں، جسمانی بھی رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ کو جواب مل سکتا ہے، لیکن آواز آپ کے کانوں میں ضرور آئے گی، جہاں سے بھی آئے، اور جس دن پہلی دفعہ آواز آئے تو کوئی بھی میٹھی چیز ضرور اللہ کی راہ میں تقسیم کریں، صدقہ دیں، درود و اسلام کی کثرت کریں، قرآن خوانی کریں، اس عمل کو کریں، اور جس کی جو بھی روحانی کیفیات ہوں، اور اس عمل کے بعد یا اس کے دوران جو بھی آپ کو پیش آئے وہ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ موٹیویٹ ہوں۔ یقین جانیں لوگ بہت پریشان ہیں، تو سوچیں کہ جن کو دربار رسالت سے سلام کا پیغام آئے تو کیا کچھ جادو، جنات، بندش، رکاوٹ باقی رہ سکتی ہے؟ تمام پریشان حال لوگوں تک بھی پہنچائے، اور ایک بات یاد رکھیں، جب سلام کا جواب آئے تو اس لمحے کو، اس دن کو، اس سرٹیفکیٹ کو سنبھال لیں، یہ کام آئے گا اس دن جس دن روز محشر کا ٹائم ہوگا، دربار خداوندی لگا ہوگا، دوزخ کھلی ہوگی، لوگ دھڑا دھڑ گر رہے ہوں گے، باری آئے تو فرمان ہو رک جاؤ، کون ہو؟ امتی ہوں یا اللہ، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اچھا عمل تو امتیوں والے نہیں تھے، جاؤ لے جاؤ اسے۔ پھر یاد آئے ہمیں کہ ایک عمل ہے، دربار رسالت سے جواب آیا تھا، ارشاد ہوگا کہ اچھا سائیڈ پہ کر لو، یہ تو اونچی نسبتوں والا ہے، تو کیا شان ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔